الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ناظرین کرام، آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن، خوبصورت نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد ارسلان حیدر مدنی، اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ساؤنڈ حافظ آباد کی خوبصورت نشریات خصوصی ٹرانسمیشن۔ تو ناظرین کرام، آج کی ٹرانسمیشن میں عظیم قاری قرآن آپ بھی تشریف فرما ہیں، گلستان نعت کے مہکتے پھول خوبصورت ثنا خان آپ بھی تشریف فرما ہے، اور عظیم مبلغ اسلام خطیب پاکستان آپ بھی تشریف فرما ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ وحدہ لا شریک کی عظیم لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت آیات بینات سے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب حافظ محمد حسن صاحب آپ سے خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں حافظ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئے، تو چلیے ان سے تلاوت قرآن پاک سماعت کرتے ہیں۔ جی حافظ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ عز وجل۔ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ 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 اکبر۔ فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ ان الابرار
لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم اللہ اکبر يصلونها يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قل هو الله أحد اللہ اللہ اکبر بے شک الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد اللہ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم جی ناظرین کرام، آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی۔ میری آج کی ٹرانسمیشن میں خوبصورت مہمان، خوبصورت ثناخان، عظیم ثناخان محترم جناب حافظ محمد ولید عطاری قادری صاحب آپ تشریف فرما ہے۔ آئیے ان سے خوبصورت کلام بھی سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں حافظ صاحب کو آج کی اس نشریات میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئے۔ تو چلیے ناظرین کرام، ان سے ایک خوبصورت کلام کے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سماعت کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ہائے 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 واہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ 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 سبحان اللہ سبحان حضور میں اللہ، ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، ساری بہار آپ سے ہے۔ بہار سبحان اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور میں ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، واہ واہ آپ واہ سے واہ، کیا بات ہے، ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے ہائے ہائے غریب نواز، اللہ اللہ اللہ، بے شک میری تو ہستی ہی کیا
جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا، یا رسول اللہ قسم خدا کی یہ میرا، یا حبیب اللہ قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے تلاوت قرآن پاک بھی سماعت فرمائی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت گلدستہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا گیا۔ تو ناظرین کرام، حضور کی نعتیں بھی ہوتی رہیں گی، حضور کی باتیں بھی ہوتی رہیں گی، تو آئیے انہی باتوں کو سماعت کرنے کے لیے ہماری آج کی ٹرانسمیشن میں مبلغ اسلام محترم مقام جناب علامہ طارق مسعود چشتی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، آپ سے کچھ خاص موضوع پر گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں علامہ صاحب کو اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئے، آپ نے اپنے وقت میں سے وقت نکال کے ہماری ٹرانسمیشن کو وقت عنایت فرمایا۔ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث فخر اور باعث عزت ہوگا۔ تو چلیے ناظرین کرام، علامہ صاحب سے موضوع خاص پہ گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم
وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ناظرین اکرام، آج کی اس ٹرانسمیشن میں مجسن ناچیز کو جناب حافظ محمد ارسلان مدنی صاحب انہوں نے مدعو کیا، ان کا شکر گزار ہوں اور ان کی پوری ٹیم اور ان کا میں شکر گزار ہوں پھر ایک دفعہ. تو آج کی اس پورا وقار ٹرانسمیشن میں مجھے جن خیالات کا اظہار کرنا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ختم نبوت پہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. میں چند کلمات آپ کے سامنے بارک اللہ پیش کروں گا. سبحان اللہ. تو اس پہلے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے پروگرام کیا ہے یہ بھی ایک طرح سے دین کی خدمت ہے، یہ خدمت کر رہے ہیں. اور کیونکہ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی جی بسم اللہ کہ سرکار دو عالم نور مجسم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب مکہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، مدنی صاحب مکہ سے مدینہ ہجرت میں جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا وہ علماء کو بیان کرنا چاہیے. اللہ اکبر. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے سبحان اللہ وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا عالم ہوگا کہ جب سرکار اس چھب سے تشریف لائے مدینہ المنورہ میں تو کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا. تو یہ علیحدہ موضوع ہے، لیکن جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اب غور کیجئے گا کہ آپ نے فرمایا کہ دین کی اشاعت کرو. اللہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ دین کی اشاعت کرو. واہ. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو. تیسری چیز اور چوتھی چیز سرکار نے فرمایا کہ جب لوگ سو جائیں تو رات کے پچھلے پیر اٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کیا کرو. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے رب کو یاد کیا کرو، اٹھ کے نماز پڑھا کرو. یہ چار چیزیں اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمائی. تو اس بات سے مجھے یاد آیا کہ دین کی اشاعت یہ کر رہے ہیں، یہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی خوشی اسی میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خوشی اسی میں ہے. اللہ کی رضا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی اسی میں ہے کہ دین کی اشاعت کی جائے. تو یہ ایک طرح سے دین کی اشاعت کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں. اللہ مزید فضل، آمین. اللہ انہیں اور ترقی عطا فرمائے. آمین. آپ کو بھی بہت شکریہ. تو
جو آیت کریمہ میں نے اللہ تعالیٰ کے مقدس و مطہر کلام میں سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ، عقیدہ ختم نبوت ہے بے شک یقیناً۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، عقیدہ ختم نبوت۔ یہ علماء سے آپ سنتے آتے ہیں، جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑی اہم اور بڑی اہمیت کی عمل ہے، تو زیادہ وقت نہیں لوں گا، جی جی، تھوڑے سے وقت میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا آمین فرمائے۔ آمین اللہم۔ یہ تو بات طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، اور اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، جی جی، اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ خاتم النبیین، خاتم جو لفظ ہے نا، اس کے معنی ہے انگوٹھی کے، یہ جو ہوتی ہے نا انگوٹھی، اس کو بولتے ہیں خاتم۔ جب بھی کوئی مطلب کہ تحریر کی جاتی تھی جی جی، عرب میں، جب بھی کوئی تحریر کی جاتی تھی تو انگوٹھی میں ایک نا مور ہوتی تھی، وہ مور لگا کے تو اس کو مطلب کہ بات کو ختم کرتے تھے۔ اچھا تو یہ خاتم جو ہے نا، یہ انگوٹھی، اچھا اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، آپ سبحان نبوت اللہ، کو سبحان ختم فرمانے والے ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں۔ اللہ اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ میں سبحان خاتم اللہ، النبیین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے بھی فرمایا میں خاتم النبیین، اور سرکار نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ میں خاتم النبیین، نبوت کو ختم کرنے والا ہوں۔ اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ختم نہیں تسلیم کرتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر، سفاق اور مطلب کہ مرتد تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان ہو سکتا نہیں، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج کل عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، آج کل کے دور میں ڈاکہ ڈال۔ جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ ختم نبوت کے معاذ اللہ وہ قائل نہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ مسلمان ہو تو برملا کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، جی اللہ کو مانتے ہیں۔ پھر کہیں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، وہ برملا کہیں گے کہ ہم ہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا ختم نبوت پہ ایمان ہے، تو وہ یہ بھی کہیں گے کیسی دشمنی ہے۔ بات کو باریکی سے سمجھیں کہ مسلمانوں سے کیسی دشمنی ہو رہی ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم ختم عقیدہ ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں۔ پھر بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اور مرزائیت جو ہے، مرزئی جو ہے،
ان میں فرق کیسے معلوم کیا ہے؟ جب اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ بھی کہہ دیا کہ میں محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہوں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں ختم نبوت کے عقیدہ کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، پھر مسلمان اور مذہبی میں کیا فرق، کیسے فرق، کسوٹی کیا ہے، یہ کیسے پرکھا جائے کہ یہ سچا حضور کا غلام ہے یا اس میں کھوٹ ہے؟ تو یہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ قابل غور ہے، اور آپ نے اس کسوٹی سے اس کا پتہ کرنا ہے کہ آیا کہ یہ سرکار کا سچا غلام ہے یا اس میں کھوٹ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ جی اللہ کو مانتے ہو؟ وہ کہے جی اللہ کو مانتا ہوں۔ پھر کہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رسول مانتے ہو؟ وہ کہے گا جی ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ گو ہوں، میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جی جی، تو میں مسلمان۔ پھر پوچھیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا تمہارا کیا خیال ہے، تم مانتے ہو؟ وہ کہے گا میں مانتا ہوں۔ پھر اس سے جو نقطے والی بات ہے اس سے پوچھیں کہ آپ کس کی ختم نبوت کو مانتے ہو؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا یہ بات بات کیا ہے، بات ہے، کیا بات، کس کی مدنی ختم نبوت؟ صحابہ کس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتے ہو یا مرزا غلام محمد قادیانی کی ختم نبوت کو مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اس کی ختم نبوت کو مانتا ہے۔ مرزائی اور مسلمان میں فرق یہ ہے کہ وہ سرکار کا جو غلام ہے وہ سرکار کی ختم نبوت کو مانتا ہے، اور جو مرزائی ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ختم نبوت کو مانتا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں ختم نبوت کا قائل ہوں جی، مانتا ہوں، اسے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ ختم نبوت کس کی مانتے ہو؟ سرکار کی ختم نبوت کی مانتے ہو یا کسی اور کی ختم نبوت کو مانتے ہو؟ اگر تو وہ کہے کہ ہاں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتا ہوں، تو پھر سچا اور پکا مسلمان ہے اور سرکار کا غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شر پسند جو لوگ ہیں جو ہمارے عقیدہ کو خراب کرتے ہیں، اور سادہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کے عقیدہ کو خراب کرتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شر پسند لوگ جو ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ تو ناظرین کرام، ماشاءاللہ ختم نبوت پہ خوبصورت پیغام، خوبصورت جو حضرت صاحب نے ایک خلاصہ تھا اس کو بیان کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کریم ہم سب کو دین متین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین محمدیہ، دین ابراہیمی کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی ٹرانسمیشن اسی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی۔ ایک خوبصورت نعرے کے ساتھ میں اپنی ٹرانسمیشن کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔